قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ احباب ذی وقار، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر یمن کی مناسبت سے ہم نے ایک واقعہ بیان کیا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، کیونکہ جو ہدہد خبر لے کر آیا تھا وہ قوم سبا کے بارے میں خبر تھی، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ تو یہ عرب حکومتیں اور بادشاہت، اس کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی۔ تو یمن بھی عرب کا پرانا علاقہ ہے جہاں پر عرب حکمران اور بادشاہ رہے ہیں۔ آج میں اسی یمن کے نجران علاقے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بڑا سبق آموز ہے، جس کے اندر بڑی بڑی نصیحتیں ہیں، اور اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بروج میں کیا ہے۔ سورۃ بروج میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس واقعے کا اشارہ دیا ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس واقعے کو خود بیان کیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جادوگر تھا، وہ جادوگر بوڑھا ہو چکا، انتہائی ضعیف ہو گیا۔ اب وہ یہ سمجھنے لگا کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اور بادشاہ سے آ کر کہا کہ مجھے کوئی ذہین اور ہوشیار بچہ دے، جس بچے کو میں یہ جادوگری سکھاؤں۔ بادشاہ نے ایک بچے کو تلاش کیا اور اس کی ذمہ داری لگا دی کہ روزانہ اس کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر جادو سیکھنا ہے۔ یہ پچھلے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور اس زمانے میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جادو حرام ہے۔ حالانکہ پہلے بھی اسی طرح تھا، لیکن جادوگر ہر دور میں ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جادوگر کی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی جادو کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس جادو کے ذریعے کئی مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، کئی جانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، مسلمانوں کے آپس کے اتحاد کو ختم کر دیتا ہے، فتنہ برپا کرنے والا ہے جادوگر۔ اس لیے جو جادوگر ہو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ یہ نبی علیہ السلام نے سزا مقرر کی ہے جادوگر کی۔ بہرحال اس واقعے میں کیا ہوا، وہ بچہ اس کے بعد جاتا رہا جادو سیکھنے کی غرض سے۔ جب وہ جاتا تو راستے میں ایک راہب موجود تھا۔ راہب کہتے ہیں کہ جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں، عیسائیوں میں ہوتے ہیں، عیسائیوں میں راہب ہوتے ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ راہب جو تھا اس کے پاس جاتا تھا روزانہ، پھر آگے جاتا تھا، یہ راہب سے بھی سیکھتا تھا اور وہاں جا کر جادو سیکھتا تھا۔ روزانہ کی اس کی روٹین تھی،
لیکن ایسا ہوتا تھا کہ اس کو لیٹ ہو جاتی تھی، اس نے آ کر راہب کو کہا کہ مجھے لیٹ ہو جاتی ہے، جادوگر مجھے سزا دیتا ہے اور کہتا ہے دیر سے کیوں آتا ہے، تو اس لیے اب کیا کرنا چاہیے؟ راہب نے اس کو کہا کہ جب تو جادوگر کے پاس جائے، جادوگر تجھے کچھ کہے تو اس کو کہنا لیٹ اس لیے ہو گئی تھی، میں گھر سے دیر سے آیا ہوں، گھر میں کام تھا، اور جب تو گھر جائے، گھر والے تجھے دیر سے مارے تو دیر کی وجہ بتانا کہ مجھے جادوگر نے دیر کر دی۔ یہ اس نے ایک طریقہ بتایا، تو اس بچے نے اس طریقے کو اپنایا اور یہی روٹین اس کی جاری رہی، جادوگر کے پاس بھی جاتا، راہب کے پاس بھی جاتا، اور یہ راستہ طے کرنے کے بعد، دونوں چیزیں حاصل کرنے کے بعد گھر واپسی آتا۔ ایک دفعہ وہ جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا، یہ کوئی قصہ من گھڑت نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ کسی اسکولی کتاب کا قصہ ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص جو بچہ تھا، وہ جاتے جاتے راستے میں اس نے دیکھا ایک بڑا درندہ یعنی بڑا جانور جو راستے میں آ گیا، اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، اتنا بڑا جانور تھا کہ راستہ اس نے روک لیا، لوگ ڈر رہے تھے، راستہ کراس نہیں کر رہے تھے کہ مارے گا، کھائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے امتحان کا وقت ہے۔ اس بچے نے کہا کہ آج میں چیک کرتا ہوں کہ راہب سچا ہے یا جادوگر کا علم سچا ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، یہ جو مجھے راہب سکھاتا ہے اگر یہ سچا ہے اور صحیح باتیں مجھے سکھاتا ہے تو میں پتھر اٹھا کر ماروں گا اس جانور کو، اگر مر گیا تو میں سمجھوں گا کہ وہ راہب سچا ہے، اگر یہ نہیں مرا تو میں یہ سمجھوں گا کہ جادوگر اپنی بات میں سچا ہے، اس کا علم مجھے حاصل کرنا چاہیے۔ اس بچے نے کیا کیا؟ اس بچے نے پتھر اٹھایا اور مار دیا، جب مارا وہ جانور مر گیا، راستہ صاف ہو گیا۔ بچہ سمجھ گیا کہ جو راہب ہے وہ سچا ہے، اس کی باتیں سچی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اس کو الہام ہو گیا اور اس نے یہ کام کیا اور وہ بچہ سمجھ گیا۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا علم دے دیا۔ یہ راہب کے پاس آیا، اس نے آ کر بتلایا کہ میرے ساتھ یہ فلاں واقعہ پیش آیا ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس میں یہ ہوا کہ میں نے اس طرح جانور کو بھگا دیا۔ تو راہب اس کو کہتا ہے کہ تو بڑی منزل تک پہنچ گیا ہے، یعنی یقیناً اللہ کو تو نے پہچان لیا ہے جو حقیقی رب ہے۔ پھر اللہ نے اس کو کیسا علم دیا کہ وہ نابینے کو درست کر دیتا تھا دعا سے، مستجاب الدعوات بن گیا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، نابینے کو درست کر دیتا تھا، مریض ہوتا اس کے لیے دعا کرتا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ اسی زمانے میں اس بادشاہ کا ایک نابینا ساتھی تھا، اس کو بادشاہ نے چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ وہ نابینا تھا۔ وہ آیا اس کے پاس، اس بچے کے پاس آیا کہ میرے لیے دعا کرو تاکہ میرا نابینا پن ختم ہو جائے اور مجھے وہی مقام مل جائے جو بادشاہ کے قریب والا مقام تھا۔ میں نابینا تھا، بادشاہ نے چھوڑ دیا۔ اس بچے نے کہا کہ میں اس شرط سے تمہارا علاج کروں گا، اس شرط سے کہ پہلے تم ایمان لاؤ، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ اگر تو اللہ پر ایمان لائے گا اور یقین کرے گا اللہ کی ذات پر تو شفا دینے والا وہی ہے، پھر تجھے شفا ملے گی، ایسے شفا نہیں ملے گی۔ اس نے فوراً قبول کر لیا، ایمان لایا اس دور کا۔ جب اس نے ایمان لایا اللہ کی ذات پر تو اس بچے نے دعا کی اور اللہ نے اس کا نابینا پن ختم کر دیا۔ اب یہ بندہ گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہوا؟ یہ تو ناممکن علاج تھا، کیسے، کس نے کر دیا علاج؟ اس نے کہا اس طرح ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا اس کا مطلب ہے تو نے میرا انکار کر دیا اور دوسرے رب کو مان لیا، تو نے میرا انکار کر دیا، دوسرے کو رب مان لیا۔ اس نے بتا دیا اس بچے کے بارے میں کہ اس بچے نے میرا علاج کیا اور اس نے کہا کہ کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، پھر علاج کروں گا۔ میں نے ایمان لایا اور پھر کلمہ پڑھا اور یقیناً سچا رب وہی ہے جس نے مجھے شفا دی ہے۔ اس نے بچے کا بتایا، اس نے اس نابینے کو قتل کر دیا۔ بچے کو بلایا گیا، لیکن اس سے قبل راہب نے اس کو کہا تھا، اس بچے کو کہا تھا کہ تجھ پر بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں، یعنی تو نے ایمان لایا ہے
اور اس حقیقی رب کو مان لیا ہے، اب بڑی مصیبتیں تجھ پر آنے والی ہے نا، میرا کسی کو نہیں بتانا کہ اس نے مجھے علم دیا ہے، دین کا علم فلاں فلاں۔ لیکن بچے کو جب بلایا گیا اس نے بتا دیا کہ میں نے فلاں راہب سے علم سیکھا ہے، دین کا علم سیکھا ہے، دین کی پہچان حاصل کی ہے۔ اس نے جب بتا دیا تو بادشاہ نے اس راہب کو بلایا، اس راہب کو کہا کہ تو میرا انکار کرتا ہے، یا تو اپنا دین تبدیل کر لے یا تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس راہب نے کہا کہ میں دین تو تبدیل نہیں کروں گا، میں تو اسی رب کو مانتا ہوں جو سب کا خالق اور مالک ہے، اور وہی میرا رب ہے، تو رب نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کر دیا تو اپنے قریبی اس کے جتنے تھے ان کو بھی قتل کر دیا۔ کیسے قتل کیا؟ بڑی سخت سزا دی، ایک آرا منگوا کر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، سر پر رکھ کے اس کو چیر دیا، 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب بچے کی باری آ گئی، بچے کی باری آ گئی کہ اس کو بھی سزا دینی ہے۔ اپنے درباریوں کو بلایا، ان کو کہا کہ اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ اور جا کر فلاں پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو نیچے پھینک دو، اگر یہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو نیچے پھینک دو۔ لوگ لے گئے اس کو، اس کے درباری لے گئے۔ جب وہ پہاڑ کی بلندی پر پہنچے، اب اس کو پھینکنے والے تھے، اس سے پوچھا، اس نے نہیں مانا، اس نے انکار نہیں کیا، اس نے دعا کی اللہ سے، اس نے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان سے مجھے کافی ہو جا جس طریقے سے تو چاہتا ہے، جس طریقے سے تو چاہتا ہے ان سے مجھے کافی ہو جا۔ جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک زلزلہ برپا کر دیا، اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور ایک زلزلہ طاری ہو گیا۔ زلزلہ ہوا تو وہ سارے گر گئے، یہ بچ گیا، یہ واپسی آ گیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا میرے ساتھی کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ سارے مر گئے، اللہ نے ان کو مار دیا۔ اس نے لوگوں کو بلایا، درباریوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور ساتھ میں لے جاؤ سمندر میں، سمندر میں لے جاؤ اور بیچ میں پہنچ گئے اس کو گرا دینا، اور اگر مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گرا دینا۔ بچے کو بٹھایا گیا، جب وہ درمیان میں پانی میں پہنچے، وہاں پہنچے تو اس بچے نے وہی دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ کافی ہو جا، اے اللہ مجھے ان سے کافی ہو جا جس طریقے سے تو چاہتا ہے، یعنی تیری جو بھی تدبیر ہو، جس طریقے سے مجھے ان سے کافی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کشتی کو ڈگمگایا، وہ سارے کے سارے گر گئے، یہ بچہ بچ کے آ گیا۔ پھر بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ نے کہا میرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے ان کو مار دیا۔ اب پریشان ہو گیا، اب سمجھ گیا کہ اگر یہ زیادہ زندہ رہا تو میرے لیے خطرہ ہے، یہ اگر زیادہ زندہ رہا تو یہ میرے لیے خطرہ ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ پھر کہتا ہے بچہ کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا اسی طریقے سے مار سکتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ تیر، میرے تیروں میں سے ایک تیر لے، لوگوں کو جمع کر ایک میدان میں، بڑے میدان میں لوگوں کو جمع کر، میرے ترکش میں سے تیر لے، اور تو جب مجھے مارنے لگے اس سے پہلے تو نے یہ کلمہ کہنا ہے بسم اللہ رب الغلام، شروع اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، یہ کلمہ کہہ کر پھر تو نے تیر چلانا ہے۔ اللہ اکبر! اس بچے نے دین کی دعوت کو مقدم رکھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ واقعہ ہوگا تو اس واقعے کی وجہ سے میری تو جان جائے گی، لیکن شہادت کا رتبہ ہوگا اور کئی لوگ اس واقعے کو دیکھ کے صحیح معنی میں اللہ پر ایمان لائیں گے۔ اس بچے نے جب یہ دیکھا اس نے کہا کہ یہ کرے گا تو میں مر جاؤں گا اللہ کے حکم سے۔ وہ بھی کہا کہ اللہ کے حکم سے مر جاؤں گا، لیکن یہ طریقہ اپنا لے۔ اس نے یہ بات مان لی، مارنا چاہتا تھا، طریقہ اس کو مل گیا، بچے نے خود بتایا۔ اب اس نے لوگوں کو جمع کر دیا، اعلان کروا دیا، میدان میں لوگ جمع ہو گئے، بہت سارے لوگ جمع ہوئے۔ اب خود بھی آ گیا، بچے کو بھی بلایا، اس کا ایک تیر لے کر اس پر اس نے کلمہ پڑھا بسم اللہ رب الغلام، کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، اس بچے کا رب ہے، اس کے نام سے میں یہ تیر چلاتا ہوں۔ اس نے تیر چلایا اور بچے کی کن پٹی پہ لگا، وہ تیر لگنے سے بچہ اسی وقت شہید ہو گیا۔
وہ بچہ شہید ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی بات، بادشاہ نے خود کہا، اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اس نے خود کہا کہ اس بچے کے رب کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس کے نام سے اس نے تیر چلایا ہے۔ کہا کہ یقیناً اس بچے کا جو رب ہے وہ سچا ہے، حقیقی ہے۔ اس وقت کے ایمان والے بن گئے، کئی لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ کیا ہوا؟ یہ بادشاہ اور پریشان ہو گیا۔ جب پریشان ہوا، اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ خندقیں کھود لو، بڑی بڑی خندقیں کھود لو، جو بھی ایسا شخص جو بھی اللہ پر ایمان لایا ہے، اگر وہ شخص انکار کرتا ہے، اس سے تبدیل ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تبدیل ہوتا تو اس کو خندق کے اندر ڈال دو، آگ کے اندر پھینک دو۔ ایسا ہی کیا گیا، کئی لوگوں کو آگ کے اندر پھینکا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک بچے نے کلام کیا۔ ایک عورت جب وہ قریب آئی تو وہ ڈرنے لگی، اس نے خوف محسوس کیا، اس نے خوف محسوس کیا کہ اگر میں گرتی ہوں تو میرا بچہ بھی ساتھ میں جل جائے گا۔ تو اس بچے نے، جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ صبر کر۔ وہ حیران ہو گئی کہ ایک بچہ جس کو میں بچانا چاہ رہی ہوں وہ خود کہہ رہا ہے صبر کر، یعنی چلی جائے اس آگ میں، یہ بہتر ہے۔ اس عورت نے بھی اس میں اپنے آپ کو پھینک دیا، اپنا ایمان بچایا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بچے سمیت جل گئی۔ یہ واقعہ بہت سارے اسباق اس کے اندر موجود ہیں کہ یقیناً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقی رب اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی رب اللہ رب العالمین ہے، کہ جس کی بادشاہت، حکمرانی دنیا والوں پر ہے۔ یہ بادشاہ جس نے بھی میرے رب کریم کا انکار کیا، اللہ نے دنیا میں ان کو بڑا انجام دکھایا۔ یہ جو فرعون تھا، اس کو اللہ نے کیسا انجام دکھایا؟ اس نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ بڑا میں ہوں، طاقتور میں ہوں، میرے مقابلے میں کوئی رب نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے بھی، جو نجران کے علاقے میں یمن کا تھا، اس نے بھی یہی کہا اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کو بھی اللہ نے ضلالت دکھائی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ فرمایا کہ لعنت ہو خندقوں والوں پر، جنہوں نے خندقیں بنائی اور ان کو، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، ان کو ان آگ میں پھینک دیا اور ڈیرے ڈال دیے آگ کے کناروں پر۔ وہاں پر بیٹھے ہوتے، انتظار کر کے لوگوں کو پھینکتے آگ میں۔ فرمایا کہ وہ خود شاہد اور گواہ تھے مومنین پر، کہ جن کو وہ ان کو مارنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، جلانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سورۃ بروج میں یہ مختصر بات کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اس کی وضاحت کی، اور مفسرین نے اسی واقعے کو ذکر کیا ہے کہ یہ اصحاب الاخدود یہی تھے، کہ جس بادشاہ نے نجران میں اس وقت کے ایمان لانے والوں کو قتل کیا تھا اور جلا دیا تھا۔ تو یہ یمن کا علاقہ، یہاں پر عرب کی حکمرانی رہی ہے۔ اس کے بعد قحطانی قبائل اور عدنانی، یعنی جو نبی علیہ السلام کے سلسلے میں 21ویں نمبر پر عدنان آتا ہے، جس کی سند خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھی، اپنا والد، پھر آپ کا دادا، پھر اس کا دادا، پھر اس کا دادا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سند بیان کرتے تھے۔ آپ کو عدنان تک یاد تھی۔ یہ عدنانی، قحطانی، یہ جو عرب لوگ تھے، جب یہ ان کے قبائل مضر، ربیہ، بنو بکر جزیرہ فراتیہ میں جا کر انہوں نے پناہ لی، اور یہاں سے جب مسائل اور فتنے کھڑے ہوئے، یہ سارے چلے گئے وہاں پر۔ یہ عراق ہے، عراق کے اندر وہ بسنے لگ گئے۔ تو عراق میں بھی بادشاہت ان کو ملی، عرب کو بادشاہت ملی۔ اس کے بعد علاقہ شام، شام بھی یہ عرب کی حکمرانی میں رہا ہے۔ عرب لوگ یہاں حکمران رہے ہیں، بادشاہ رہے ہیں۔ یہاں پر بلقا کے حاکم شرحبیل بن عمر غسانی، شرحبیل بن عمر غسانی، یہ بادشاہ تھا یہاں پر۔ اس نے کیا کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کے ایک سفیر حارث بن عمیر کو شہید کر دیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا تھا اس سے جنگ کرنے کے لیے، اور صحابہ کا لشکر گیا تھا، سریہ گیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں موجود نہیں تھے۔ اس کا نام تھا موتا، بڑی معروف ہے جنگ موتا۔
وہاں پر موتا علاقہ یہیں پر تھا، شام کا علاقہ تھا، جہاں پر یہ لوگ جا کر انہوں نے وہاں پر جہاد کیا تھا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے گئے تھے، لیکن نتیجہ خیز یہ جنگ نہیں تھی۔ دونوں طرف جو ہے کسی نے فتح حاصل نہیں کی، لیکن پھر وہ ختم ہو گئی جنگ۔ تو یہ جنگ موتا اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جنگ یرموک کی، یرموک کا مارکہ وہ بھی وہیں پر ہوا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، آل غسان کا جو آخری حکمران تھا جبلہ بن ایہم، جبلہ بن ایہم، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی عرب کے حکمرانیوں کے اندر یہ علاقہ تھا شام کا۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا تو ایک دفعہ حج کے لیے آیا، حج کے لیے یا عمرے کے لیے آیا۔ جب وہاں آیا تو ایک مسلمان تھا، اس کا پاؤں اس کی چادر پر آ گیا۔ جب وہاں آیا تو ایک مسلمان تھا، وہ طواف کر رہا تھا، تو اس کا پاؤں اس کی چادر پر آ گیا تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے اس فضاری شخص کو تھپڑ مار دیا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو سیدنا عمر نے اس کی شکایت کو قبول کیا اور کہا کہ اس کا فیصلہ میں خود ہی کروں گا۔ یعنی بادشاہ ہے تو ابھی مسلمان ہو گیا، مسلمانوں میں آپس میں برابری ہے، کوئی بادشاہ اور اونچ نیچ نہیں ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس نے اسی تکبر کی بنا پر مسلمان کو سزا دی، تو کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ پھر اس نے کیا کیا، جبلہ بن ایہم پھر دوبارہ جا کر نصرانی ہو گیا تھا، اس نے اسلام چھوڑ دیا تھا، اور قسطنطینیہ کے اندر جا کر اس نے پناہ لی اور وہیں پر چھپا رہا۔ کچھ روایات کے اندر آتا ہے آخر میں اس نے بڑا افسوس کیا کہ میں نے اس لیے کیوں کیا، میں نے دین اسلام کو کیوں چھوڑا، بعد میں آخر میں اس کو بڑا پچھتاوا ہوا تھا، باقی مسلمان نہیں ہوا، اسی حالت میں مر گیا۔ تو یہ اس فیصلے سے بھاگ گیا تھا جو سیدنا عمر نے کرنا تھا۔ تو پھر یہ شام کا علاقہ، یہ سارے کا سارا، یہ بھی عرب کی حکمرانی رہی ہے۔ عمان کا علاقہ، وہاں بھی عرب کی بادشاہت رہی ہے۔ یہاں ابن مستکبر حاکم تھا، یہ عربی تھا، ادبیات میں بڑا مشہور تھا، اور اس کے دو بیٹے تھے عبد اور جعفر، یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ عمان کے یہ دونوں جو بادشاہ کے بیٹے تھے مسلمان ہو گئے تھے، اور بعد میں یہ سلطنت عرب کے پاس تھی اور مسلمانوں کے پاس تھی۔ کندہ عرب حکومت رہی ہے، 33 ہجری میں فتح ہوا یہ علاقہ، کندہ کے نام کا علاقہ ہے، ہارون رشید نے اس کو فتح کیا تھا۔ یہاں پر بھی عرب کی حکمرانی رہی ہے۔ اسی طرح تدمر، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کے جنوں نے سیدنا سلیمان کی مدد کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تدمر کا علاقہ یہ بھی مسلمانوں کی سلطنت میں آ گیا تھا۔ اسی طرح مکہ وغیرہ کے اندر ویسے ہی مسلمان عرب کی حکمرانی ہے شروع سے۔ تو انشاءاللہ کچھ اس موضوع کا باقی رہتا ہے جس کو ہم اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے، پھر سمجھنے، پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔